السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، میں آج کا جو ٹاپک لے کے آیا ہوں نا وہ استغفار سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو ہم شروع اس طرح سے کریں گے کہ میرے ایک بڑے عزیز دوست ایک دن میرے پاس تشریف لائے، اور ان کی زندگی کا جو ایکسپیرینس تھا، یا جو ان کی زندگی میں پرابلمز آئیں یا ایشو آئے یا تکلیفیں آئیں، اس سے ریلیٹڈ انہوں نے میرے سے ذکر کیا، اور پھر استغفار کی جو خوبصورتی ہے وہ میرے آگے اور میری فیملی کے آگے عیاں ہوئی. ہر انسان مشکل سے گزرتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ پیسے ہیں تو خوش ہے، اولاد ہے یا خوش ہے، بزنس ہے خوش ہے، نوکری ہے خوش ہے. ہر خوشی کے ساتھ غم ضرور ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے انسانوں کے ساتھ، جنوں کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ، کہ ہر خوشی کے ساتھ غم ضرور ہے. ہمیں اپنے غم کے ساتھ بھی زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ ہر وقت اس کا پریشانی میں ذکر کرتے رہے لوگوں کے. کیونکہ جب آپ اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر لوگوں کے بس میں چل جاتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کو انہی کے بس میں ڈالتا ہے. تو اس لیے انسانوں سے مانگنے کے بجائے اپنے رب حقیقی سے مانگیں. تو قصہ ان کا کچھ یوں تھا کہ وہ کافی مشکلوں میں تھے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہر پاکستانی آج کل مشکل میں ہی ہے. تو ذکر ان کا ایسے شروع ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں، ہوتا نہیں. ایک باپ بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں. رات کو نیند کہتے نہیں آتی، اچانک اٹھ جاتا تھا. کبھی بجلی کا بل ہاتھ میں دیکھ کر، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، تو ہاتھ پیر پھول جاتے تھے. صبح اٹھیں تو تھیلا آٹے کا مہنگا ہوا ہوتا تھا، پیٹرول مہنگا ہوا ہوتا تھا. تو جو بجٹ بنایا ہوتا تھا وہ سارا تتر بتر ہو جاتا تھا. تو پھر وہ اپنی بیوی کو طرف دیکھتے تھے کہ اب کیا کریں، بچوں کو خالی ہوا تو کھلا نہیں سکتے. کبھی بیٹا کہتا تھا بابا یونیفارم چاہیے، کبھی کہتے تھے بازار کا کھانا کھانا ہے، کسی ریسٹورنٹ میں لے کے چلیں. بیٹی کہتی تھی ابو فیس جمع کرانی ہے، میرے اسکول کا فلانا فنکشن آ رہا ہے، اس کے پیسے جمع کرانے. اور میرے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا. وہ بھائی صاحب بڑے پریشان، ہر وقت اندر سے مرے ہوئے. خیر، مرد جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ذرا سخت جان ہوتا ہے، اندر سے ٹوٹا بھی ہو تو باہر اپنی شکل پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن اور مسکرا کے رہنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی بھی اور جو آس پاس آپ کے فیملی ممبران ہیں وہ بھی نہ ٹوٹیں. مسکرا کے ملنا، سب سیٹ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک اللہ نے قدرتی طاقت ایک مرد کو اللہ نے عنایت فرمائی ہوئی. تو اسی بات پہ ہم پڑھتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا. تو یہ اپنی کہانی سنا رہے تھے اور میں شش و پنج میں تھا. میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے کہ ایسے لگتا تھا جیسے میں اپنا گزرا ہوا بیتا ہوا وقت دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے. فرماتے ہیں کہ میرے 4 مہینے پہلے جاب تھی بڑی زبردست، ڈائریکٹر لیول کی، اور نوکری چلی گئی. 8 سے 10 سال میں نوکری کیے ہوں گے انہوں نے وہاں پہ. تو ایک دن ان کے اونر فرماتے ہیں، مالکان جو کمپنی کے، بھائی جان معاف کرنا، آپ سے اب فردر ہم کام نہیں لے سکتے، آپ کی سیلری میں ہم کم 2 ینگ لڑکے رکھ لیں گے اور وہ ہمارا بہتر کام انجام دیں گے. استعفیٰ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے الٹا نوکری سے نکال دیا. میں نے استعفیٰ کہتے اس لیے لیا ہوا تھا کہ میں تنخواہ بڑھوانے کے لیے جاؤں، لیکن اگلوں نے مجھے نوکری سے برخاست کر دیا. گھر آیا، چہرہ لٹکا ہوا تھا، بچوں کی شکل دیکھی تو دل چاہے کہ زمین پھٹ جائے. کہتا ہے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں کہ میں کیسے ان کا فیس کروں گا، بچوں کو، قرض والوں کو، بیوی کو. وہ رو رہی تھی کہ آج فلانی چیز نہیں ہے، آج فلانی چیز نہیں ہے.
اور اسی اثنا میں اذان ہوتی ہے اور کہتے ہیں میں مسجد کی طرف چل پڑتا ہوں اور وہاں جا کے سجدہ گریز ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ میں نے تو اپنے بچوں کو بھی حرام نہیں کھلایا، کبھی کوئی برا نہیں سوچا کسی کا، کوئی زیادتی نہیں کی، تو مجھ سے اگر وہ غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرما دے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، نوکری سے نکال دیا، کہ اب تم اس قابل نہیں ہو کہ نوکری کر سکو، تمہاری جگہ ینگ لڑکے رکھنے۔ اسی اثنا میں ایک تلاوت سن رہا تھا میں مسجد میں بیٹھا ہوا، تو جو میرے جاننے والے ان کا نام شیخ صاحب ہے، پورا نام نہیں میں بتا سکتا، تو ان کے آگے نا سورہ نو کی ایک آیت تلاوت ہو رہی تھی، ساتھ وہ مطلب بھی پڑھ رہے تھے بزرگ۔ تو مطلب کچھ یوں تھا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارش فرمائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے بھی نواز دے گا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں اس رات میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ آج کے بعد، ابھی کے بعد، آج تو بہت دور ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم کل کر لیں گے، وہ کہتے ہیں آج کے بعد بھی نہیں، ابھی کے بعد میں نے استغفار کی تسبیح ہر حال میں کرنی، کام ڈھونڈنے جاؤں گا یا جا رہا ہوں تب بھی استغفار پڑھوں گا، پیدل چل رہا ہوں استغفار، جو بھی حالات ہیں نا اس میں نے استغفار استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے۔ پہلے تو شروع میں کہتے ہیں بڑا مشکل لگتا تھا تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہنا ایک جگہ جم کے، پہلے 100 مرتبہ پڑھنی شروع کی تسبیح، پڑھتے پڑھتے ہفتے گزر گئے، 15 دن گزر گیا، عادت سی ہوگی نا کہ اس کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، پھر میں 1000 پہ آ گیا اور پھر میں نے گنتی گرنا ہی چھوڑ دی، کہتے ہیں شیخ صاحب نے انگنت استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ ساتھ یہ بھی ورد کرتے تھے کہ اللہ تو رازق ہے، تو ہی رزق دے گا۔ کہتے ہیں میں سچ بتاتا ہوں 40 دن تک کچھ بھی نہیں ملا، نہ نوکری، نہ پیسہ، نہ کام، ادھار جو لیا ہوا تھا وہ مانگنے آئے تھے، چیزیں بیچ کے کہتے ہیں گھر کا خرچہ چلاتا ہے، انٹرویو دینے جاتا ریجیکٹ ہو جاتا تھا، کہتے ہیں لیکن میں استغفار کی تسبیح نہیں چھوڑی، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ گناہ رزق کی دیوار بن جاتے ہیں اور استغفار اس کو توڑ دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی خوبصورت بات ہے، ہم استغفار کو بالکل معمولی سا ورد سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب سے پاورفل ورد ہے اللہ کے حضور، پھر اللہ نے اس پر